اللہ اکبر۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، کچھ واقعات صحابہ کرام میں ہوئے، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، شادی شدہ حضرات و خواتین کو اجازت ہے رمضان شریف کی راتوں میں وہ اپنا معاملہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ فرمایا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی خامند کا لباس ہے، خامند بیوی کا لباس ہے۔ اہل علم نے یہاں ایک خوبصورت ترجمہ یہ کیا ہے لباس ہونے کا، انہوں نے کہا کہ لباس کا یہ معنی ہے کہ خامند بیوی کو اور بیوی خامند کو گناہ ہونے سے بچا لیتی ہے، شادی کا یہی مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کا قانون بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم رکے رہو ان اشیاء سے، کھانے پینے سے، اور شادی شدہ حضرات و خواتین رکے رہیں۔ اچھا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حاتم طائی جو آپ نے مشہور زمانے کا سخی سنا ہوا ہے، کرسچن تھا وہ حاتم طائی، بہت بڑا سخی تھا۔ اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی مسلمان ہو کر، وہ بڑی ایک خوبصورت طویل داستان ہے، عدی اس کا نام ہے، وہ مسلمان ہوئے تو یہ آیت جب نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کا فرق واضح نہ ہو جائے، تب تک تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عدی ایک صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور میں نے رات کو سونے سے پہلے ایک سفید اور سیاہ دھاگا دو رکھے اپنے سرانے کے نیچے، اور میں ساری رات اٹھ اٹھ کو دیکھتا رہا، وہ تو سورج چڑھے تک بھی پتہ نہیں لگتا تھا سفید کون سا ہے اور سیاہ۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا، دی یہ دھاگے تو مراد نہیں تھے یہ دھاگے مراد نہیں ہے، صبح صادق مراد ہے کہ جب صبح فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو سیاہی مائل وہ آسمان سے مشرق سے ایک سفید دھاگے کی طرح ایک ہلکی سی سیاہی آتی ہے تو وہ مراد ہے، اس کے بعد چند منٹوں کے بعد پھر آسمان کے کناروں پر سیاہی پھیلتی ہے، اسے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے روزہ پورا کرنا ہے۔ حضرات عالی شان، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کا جو ادب ارشاد فرمایا ہے، جو احترام بتایا، ویسے مومن کے لیے ہمہ وقت ہی زبان کی پاکیزگی ضروری ہے۔ کیوں بھائی؟ اسی زبان سے ہم نے اللہ کا نام لینا ہے، اسی زبان سے ہم نے کریم آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے، اسی زبان سے ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، اسی زبان سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ کلمات اسماء حسنہ کا ذکر بھی کرنا ہوتا ہے، اسی سے نماز کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم بھی ہم نے اپنے رب کو پکارنا ہوتا ہے۔ تو پھر اسی زبان سے گالی گلوچ، گندی فحش باتیں اور چغلی اور غیبت اور جھوٹ اور یہ اس طرح کی نامناسب باتیں جتنی ہیں، کیا وہ لائق ہیں کہ ہم اس زبان سے وہ ادا کریں؟ تو بالکل نہیں ہے۔ تو تاثیر تو پھر ختم ہو جاتی ہے نیکیوں کی جب زبان پر گندی باتیں، جیسے آج کل یہ ہمارا نوجوان طبقہ کرتا ہے۔ تو اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا یہ ادب بیان فرمایا اور یہ قانون بیان فرمایا جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو سارا دن اس بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اسے بھوک اور پیاس کے علاوہ شام کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ جو روزے کی فضیلتیں ہیں نا، جو روزے کے فضائل ہیں، جو عظمتیں ہیں جی، جو انعامات ہیں، اس کو نہیں ملیں گے، اس لیے کہ اس نے روزے کی بے ادبی کر دی۔ وہ روزہ تو رکھ لیا ہے، اب سارا دن وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، تو اس نے روزے کا اثر ختم کر دیا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا تو دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کسی تیسرے کے متعلق کوئی بات کر رہے تھے جو کرنی مناسب نہیں تھی، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی جب عید گزر جائے گی تو تم دونوں یہ ایک روزہ بعد میں قضا کر لینا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو روزہ نہیں توڑا، ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا۔
تو میرے آقا نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت تو کھا لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا۔ فرمایا ابھی تم نے ایک مومن کی غیبت کی ہے، فرمایا تم نے چغلی کی ہے، اس کی غیبت کی ہے۔ تو سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مومن کی غیبت ایسے ہے جیسے اپنے سگے حقیقی زندہ بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھانا۔